بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 نومبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ آج آپ جانتے ہیں کہ اڈیالہ میں عمران خان صاحب کی اپنی فیملی سے ملاقات کا دن تھا، وکلا سے ملاقات کا دن تھا۔ عمران خان صاحب سے ان کے وکلا کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ساتھ ہی عمران خان صاحب کی 3 میں سے صرف ایک بہن ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آج 2 اور بہت اہم میٹنگز تھیں۔ ایک میٹنگ تھی جس میں پی ٹی آئی کی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی۔ اسد قیصر صاحب بھی اس میں تھے، سہیل خان آفریدی تھے، مینا خان آفریدی تھے، دیگر جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی مرکزی، انہوں نے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں اجلاس کیا ہے۔ اچھا، ویسے مجھے اس اجلاس کی اندرونی کہانی معلوم نہیں ہے کیونکہ میں نے اس اجلاس کے شرکا سے رابطے کی کوشش کی، میرا رابطہ نہیں ہو سکا۔ البتہ جو تحریک تحفظ عین پاکستان کا اجلاس ہوا اس کی اندرونی کہانی مجھے معلوم ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عمران خان صاحب کو پیغام بھجوایا کیا گیا، عمران خان صاحب کا پیغام کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ تحریک انصاف کی میٹنگ میں کیا بات ہوئی ہے اس کے حوالے سے بتاؤں گا۔ دیکھیں، میں آپ کو کل میں نے اسد چودھری صاحب کو انٹرویو دیا، اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا، میں نے اپنی بھی 2 ویڈیوز میں یہ بات کہی تھی۔ آج وہی ہوا کہ اس بات کی کلیئرٹی آ گئی عمران خان صاحب کی طرف سے کہ اب فیصلے جو ہیں وہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوں گے۔ فیصلے محمود خان چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کریں گے۔ دیکھیں، ایک پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن تھی، جس کنفیوژن کو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو بھی بہت جلد دور کرنے کی ضرورت ہے۔ سہیل آفریدی جب سے وزیر اعلیٰ کے پی کے بنے ہیں تو لوگ چارجڈ ہیں، ظاہر ہے لوگوں کے اندر ایک جذبہ آیا ہے، ایک ولولہ آیا ہے لوگوں کو۔ اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت اچھے کام بھی کیے، لیکن ان کی پرسیپشن اتنی خراب ہو گئی پرسیپشن ان کی کہ اب ان کا اپنا کارکن ان پر اعتماد نہیں کرتا تھا اور وہ بہت ان پاپولر ہو گئے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب سہیل آفریدی کو عمران خان صاحب نے بنایا تو اب نوجوانوں کو ایک ہوپ نظر آتی ہے کہ کوئی بھی لوور مڈل کلاس کا نوجوان اٹھ کے اور کل کو عمران خان کی جماعت میں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ پھر ان کے کیونکہ تقاریر ماضی کی ساری وہ سخت ہیں، پھر وہ ایک بالکل عام ورکر کی طرح وہ رہے ہیں، تو ایک یوتھ کے اندر بڑا ہم جوش و خروش دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب بھی سی ایم سیکریٹریٹ یا سی ایم ہاؤس جانا ہوتا ہے تو آپ کو وہاں پہ سی ایم ہاؤس کی اگر آپ بات کریں، آپ کو 90% وہاں پہ یوتھ اور آئی ایس ایف کے نوجوان جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، آپ کو ان کی تنظیم کے عہدیداران نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ وہاں پہ میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان کے جو نوجوان ہیں جو آئی ایس ایف میں اور یوتھ میں ان سب کا حصہ رہے، وہ آپ کو بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں، تو نوجوانوں کے اندر ایک جوش ہے۔ پھر آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ جو آئی ایس ایف کے امجد شاہ ہیں، ان کے آپ ٹویٹس دیکھیں، مسلسل ان کے آپ ٹویٹس دیکھیں، ان کے آپ بیانات دیکھیں، وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی ٹمپریچر بڑھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یونیورسٹیز کے اندر، ہم تعلیمی اداروں کے اندر ایک مکالمہ شروع کروانے جا رہے ہیں، مباحثے شروع کروانے جا رہے ہیں، ڈسکشن شروع کروانے جا رہے ہیں۔ ہم یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈسکشنز کل سے شروع کروا دیں گے، اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کو کہا ہے کہ آپ جب کینٹین پہ بیٹھیں، آپ لان میں بیٹھیں، آپ کہیں پہ بھی بیٹھیں اپنی کلاس کے علاوہ، تو آپ نوجوانوں کے اسٹوڈنٹس سے ڈسکس کریں کہ 26ویں آئینی ترمیم کیوں آئی تھی، اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوا، 27ویں آئینی ترمیم کیوں آ رہی ہے، اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوگا۔ انہوں نے نوجوانوں کو یہ کہا ہے کہ ہم اس ساری صورتحال سے لا تعلق نہیں رہ سکتے جو پاکستان کے حالات ہیں، اور وہ اس وقت بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ایکٹیو کر رہے ہیں، اور یہ بہت آپ کو پتا ہے کہ اس چیز کو ہمارا نظام جو ہے وہ بہت حساسیت سے دیکھتا ہے کہ کہیں پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹس کھڑے نہ ہو جائیں، کوئی چیز ٹریگر نہ کر جائے، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال والی جیسی صورتحال نہ ہو جائے۔ دیکھیں، پاکستان کے نوجوانوں کے حالات سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال کے نوجوانوں سے زیادہ برے ہیں۔ یہاں بے روزگاری ان تینوں ملکوں سے زیادہ ہے، یہاں پہ حکمرانوں کی کرپشن اور لوٹ مار ان تینوں ملکوں سے زیادہ ہے۔ وہاں تو پھر بھی جو حکومتیں تھیں وہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہوئی تھیں اور پھر بھی عوام ان کے خلاف تھے، یہاں پہ تو عوام کے ووٹوں سے بھی حکومت نہیں ہوئی، تو یہاں پہ زیادہ چیزیں خراب ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایس ایف جو ہے اور جو یوتھ ہے پی ٹی آئی کی، وہ اب اس نہج پہ کام کرنے جا رہے ہیں جیسے نیپال میں ہوا، کہ ایک طرف انہوں نے غربت دکھائی نیپال کے نوجوانوں نے کہ غربت ہے اور کس طرح سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، دوسری طرف انہوں نے ویڈیوز میں دکھایا کہ جو وہاں کے حکمران ہیں وہ کیسی شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کی عیاشیاں کیسے ہیں، ان کے دورے کس طرح سے ہیں۔ تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ اب یوتھ اور آئی ایس ایف یہی چیز کرنے جا رہی ہے، ایک طرف دکھایا جائے گا غربت، بے روزگاری، عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور دوسری طرف دکھایا جائے کہ اشرافیہ اور حکمران کیا کر رہے ہیں اپنے لیے۔ تو یہی چیزیں ہیں، ظاہر اس سے مومنٹم ایک بنے گا۔ دیکھیں، میں نے جہاں پہ کہا کہ کنفیوژن کیا ہے تحریک انصاف کی یوتھ کے اندر، لوگوں کے اندر،
सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे, उन्हें ये लगता है कि सुहेल आफरीदी ने कॉल देनी है नवंबर की। लेकिन क्लैरिटी ये है कि मैं मुसलसल ये आपको अर्ज कर रहा हूँ कि कॉल सुहेल आफरीदी ने नहीं देनी, क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ मार्च का फैसला केपी के अकेले ने नहीं करना, और सुहेल आफरीदी ने तो बिल्कुल नहीं करना। उसकी वजह यह है कि तंजीम ने ये फैसला करना है। केपी के फैसले भी केपी की तंजीम ने करने, जुनेद अकबर साहब और उन लोगों ने करने हैं। सुहेल आफरीदी ने सिर्फ तैयारी करनी है, मोमेंटम बनाना है, अवामी राब्ता मुहिम तेज करनी है, जो केपी के अंदर लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नेंस के हवाले से, करप्शन के हवाले से, उनको एड्रेस करना है, डिलीवर करना है, और साथ साथ अवामी राब्ता मुहिम तेज करनी है। यूथ, ISF, स्टूडेंट्स, नौजवान, वो लोग जो मुराद सही साहब की टीम के लोग थे, या जो दीगर लोग जो पूरे केपी के अंदर एक्टिव थे, जो डिजर्व करते हैं कि उनको फ्रंट पे लाया जाए। क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब की पॉलिसी एक है कि मुझे हर जगह के ऊपर नौजवान चाहिए, मुझे हर जगह पे मजामत करने वाले चाहिए, मुझे हर जगह पे जो है वो डट जाने वाले, लड़ जाने वाले चाहिए। और अब आप देखेंगे कि आपको हर सतह पे तहरीक इंसाफ के अंदर वो लोग नजर आएंगे जो नौजवान हैं। तो कॉल किसने देनी है? इमरान खान साहब ने देनी है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने देनी है? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से देखें, ये भी हो सकता है, ये कोई बईद नहीं है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कॉल ना दे और इमरान खान कॉल दे दे, ये हो सकता है। लेकिन इस वक्त तक जो है सूरत हाल, इमरान खान साहब के जितने पैगामात सुहेल आफरीदी साहब तक पहुंचे हैं, उसमें कहीं भी नवंबर की कॉल का जिक्र नहीं है। और उसकी एक वजह यह भी है कि इमरान खान साहब को महमूद खान चकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की तरफ से पैगाम भिजवाया गया है कि खान साहब, इस बार आपने नवंबर की कॉल देने में या किसी भी कॉल देने में जल्दी नहीं करनी। उन्होंने इमरान खान साहब तक ये बात पहुंचाई है और उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ इमरान खान साहब तक पहुंचाए हैं कि खान साहब, बात यह है कि इस वक्त आपकी पार्टी के अंदर जो लीडरशिप है उसकी भी क्रेडिबिलिटी की बहाली की ज़रूरत है। अभी आपने नया CM लगाया है, क्रेडिबिलिटी बहाल हो रही है, लोग एक्टिव हो रहे हैं, लोगों के अंदर जोश जज्बा है, लेकिन अभी टाइम चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि 26 नवंबर से लेकर इस नवंबर तक कोई बड़ी एक्टिविटी हम नहीं कर सके, और फिर अब इससे पहले कि हम कोई एक्टिव होते, मुरीद के साने हो गया, और मुरीद के साने के बाद खौफ है लोगों में, क्योंकि अब जो भी घर से निकलेगा तो उसको इस बात का 90% यकीन होगा कि उसको खुदा न खास्ता गोली लगेगी और वो वापस नहीं आएगा। तो इस दिल गुर्दे के साथ, इस जिगर के साथ क्या उस तादाद में लोग आ जाएंगे जितनी बड़ी तादाद में इस हुकूमत को गिराने के लिए लोगों की ज़रूरत है? और फिर एक लम्हे के लिए हम कहें कि हाँ निकल भी आएंगे, 3 लाख लोग आ जाएंगे इस्लामाबाद, लेकिन 3 लाख में से अगर खुदा न खास्ता जो इस वक्त हुकूमत तो कह रही है कि हम तो जो है वो ताकत का उससे कई गुना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और बहुत बड़ी तादाद में खुदा न खास्ता जाने चली जाती हैं, तो फिर भी हुकूमत कौन से गिर जाएगी? क्यों? क्योंकि अमेरिका इनके साथ है, इंटरनेशनल इनको सपोर्ट है। तो महमूद खान चकजई साहब ने भी इमरान खान साहब के पैगाम भिजवाया कि हमने अपने बच्चों को नहीं मरवाना, हमें टाइम दे। इसीलिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अब जलसे करने जा रही है, मोमेंटम बढ़ाने जा रही है और नैरेटिव बनाने जा रही है। और महमूद खान चकजई साहब ने मीटिंग के अंदर ये कहा, उन्होंने कहा कि अब हमारा जो नारा होगा, अब हमारा जो स्लोगन होगा वो ये होगा कि मौजूदा रजीम पाकिस्तान को तोड़ने पर लगी हुई है, हमें इसका हाथ रोकना होगा। महमूद खान चकजई साहब कहते हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये समझती है कि अब जब हम इस्लामाबाद की तरफ जब मार्च करेंगे और जो कॉल देंगे, उसमें सिर्फ इमरान खान की रिहाई नहीं होगी, उसमें केपी का अमन भी होगा, उसमें बलोचिस्तान की जबरी गुमशुदियों का मसला भी होगा, उसमें बलोचिस्तान केपी जीबी के माइंस एंड मिनरल्स का मामला भी होगा, उसमें यूथ की नौकरियों का मामला भी होगा, उसमें तनख्वाहदार तबके की टैक्स की में इजाफे का मामला भी होगा, उसमें इंडस्ट्रीज का भी इशू भी होगा, उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का इशू भी होगा, उसमें आम आदमी का इशू भी होगा, उसमें हेल्थ का इशू भी होगा, उसमें एजुकेशन का इशू भी होगा। AJK की तर्ज पे एक चार्टर पहले तैयारी उसकी शुरू हुई थी, लेकिन फिर वो दरमियान में ये हो गया, जो केपी वाला सारा सीन क्रिएट हो गया, सारी तवज्जो इधर चली गई थी। केपी में हुकूमत की तब्दीली, नए वज़ीर आला के आने के बाद जो एक्टिविटीज़ हैं, अब दोबारा चार्टर पे तैयारी शुरू हो जाएगी कि किस चार्टर के तहत अब जो है वो मार्च होगा। एक बड़ा नारा होगा, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि मुल्क नहीं चल रहा, और उसके नीचे फैक्ट्स होंगे कि फैक्ट्स ये हैं कि 3.5 साल में मुल्क को ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ, इन्होंने ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, ये करप्शन, ये लूट मार, ये तबाही, ये बर्बादी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और उसके बाद फिर होगा मुतालबात, और वो मुतालबात 50 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, 38 भी हो सकते हैं, वो एक देखना होगा कि कितने मुतालबात हैं। और उस चार्टर के ऊपर फिर ये मोमेंटम बनाएंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकजई साहब ये समझते हैं कि हमें पहले लोगों के अंदर से खौफ निकालना है, हमें लोगों को बताना है कि भाई हम इस बार इतनी बड़ी तादाद में निकलें, इतनी बड़ी तादाद में निकलें
کہ کسی کی گولی چلانے کی ہمت ہی نہ ہو. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر 10 لاکھ لوگوں کا ٹارگٹ ہم اچیو کر لیتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ نکل آئیں تو پھر تو ویسے ہی حکومت گر جائے گی. تو اس بار وہ نہیں چاہتے کہ جلد بازی میں کوئی کال دی جائے اور اس میں گولی چلے اور ہمارا وہ احتجاج ناکام ہو. اگر وہ ناکام ہوا تو پہلے 1 سال سے ہم نہیں اٹھ سکے، نومبر سے نومبر تک، پھر تو 2 سال لگے، کوئی نہیں نکلے گا. اتنا خوف پھیل جائے گا اور پھر آپ سن چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے گا اور یہ کر دیا. بھائی جب بات بڑی سخت بڑی کلیئر ہے، ایک تلخ بات ہے لیکن کلیئر ہے، جب ہماری حکومت کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہوگی تو اس کو کوئی طاقت پاکستان کے اندر نہیں روک سکتی. کروڑوں لوگ جو مرضی کہتے رہیں، نہیں ان کے اوپر اثر پڑنا. ہاں جب کروڑوں میں سے 10 لاکھ بھی سڑک پہ نکل آئیں گے پھر اثر پڑے گا. صرف 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ لوگوں سے بھی بات نہیں بنے گی جب تک 10 لاکھ لوگ کم از کم سڑکوں کے اوپر نہ ہوں. تو اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ مومنٹم بڑھایا جائے، لوگوں کے ساتھ عوامی رابطہ مہم تیز کی جائے، یہ ساری چیزیں کی جائیں. اور اس میں ابھی ایک قومی کانفرنس جو ہے یہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم پہ بلانے لگے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ جلسے ہوں گے، عوامی رابطہ مہم ہوگی، ملاقاتیں ہوں گی، بار کے نمائندوں سے ملاقاتیں ہوں گی، بار ایسوسیشنز کے نمائندوں سے ملاقاتیں ہوں گی، تاجروں سے ملاقاتیں ہوں گی، اسٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں ہوں گی. بلوچستان میں جو جلسہ ہے اس کی اجازت نہیں دی گئی، کہاں پہ ٹانگ گئی ہیں. البتہ جو ہے 12 کو اب کے پی میں ایک امن جرگہ ہے جس میں محمود حسین چکزئی صاحب، جس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دعوت دی گئی ہے، احمد ولی صاحب کو بھی دعوت دی گئی ہے، سب بڑوں کو کے پی کے اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے. 14 کو حیدرآباد میں جلسہ ہے، اس طرح سے اور بھی جلسے ہوں گے. اور کل جو ہے 5 نومبر کو محمود حسین چکزئی صاحب پشاور آئیں گے صبح کے ٹائم. یہاں پہ ایک کوئی اور تنظیم ہے یا کوئی جرگے کا کوئی وہ ایک سلیکٹ ہوئے کچھ لوگ، اس میں ان سے وہ حلف لینے آ رہے ہیں. کل صبح پشاور آئیں گے اور اس کے بعد وہ اس قومی اسمبلی پہنچیں گے. قومی اسمبلی میں شدید جو ہے وہ احتجاج ہوگا کل، کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے. اس میں محمود حسین چکزئی صاحب پہنچیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کرنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے ہو نہ ہو، لیکن میں بطور اپوزیشن لیڈر میں کل لیڈ کروں گا اور ہم بھرپور جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے. یہ ان کا محمود حسین چکزئی صاحب کا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا آپ سن چکے ہوں گے، ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ. عمران خان صاحب نے بہت سخت گفتگو کی ہے، بہت سخت گفتگو کی ہے. اس کے ظاہر ہے ٹمپریچر اس سے اور زیادہ بڑھے گا. اور عمران خان صاحب نے دوبارہ کہا ہے کہ مجھے اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، بشرا بی بی کو میرے ساتھ وفا کے جرم کی سزا دی جا رہی ہے. عمران خان صاحب نے بہت سخت بیان دیا، انہوں نے کہا کہ میں قید میں مر تو جاؤں گا لیکن غلامی قبول نہیں کروں گا. عمران خان نے کہا کہ میرے سامنے 2 آپشن ہیں، یا آزادی یا موت، تیسرا میرے سامنے کوئی آپشن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کسی صورت بھی اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے کوئی بات نہیں کرے گی. اس میں رضوان غلزئی صاحب کی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس سے پس پردہ رابطے کیے گئے ہیں، اور رضوان غلزئی صاحب کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ ہمیں بلایا گیا ہے ملاقات کے لیے، تو آپ بتائیں ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. تو عمران خان نے تحریک انصاف سے یہ اختیار ہی واپس لے لیا کہ تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی کسی بھی لیول کی شخصیت سے ملنے کے لیے جائے. عمران خان صاحب نے بات چیت کا مکمل اختیار جو ہے وہ محمود حسین چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دے دیا ہے. عمران خان صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب پہ مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور اب انہوں نے کیٹاگوریکل کہہ دیا ہے کہ پارٹی کے انسٹرکشن صرف اور صرف آئیں گی اگر باہر تو وہ سلمان اکرم راجہ کے ذریعے آئیں گی. سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ ان کے خلاف کچھ ٹویٹس بھی ہوئے تھے، لیکن ان ٹویٹس کے اوپر اگر آپ جا کے دیکھیں 90% لوگوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو ڈیفینڈ کیا. دیکھیں میں کتنی ویڈیوز میں ان پہ تنقید بھی کرتا ہوں، لیکن میں ساتھ ایک بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ سلمان اکرم راجہ صاحب پہ یہ تنقید کر سکتے ہیں کہ ان کی حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے، آپ ان پہ یہ تنقید کر سکتے ہیں کہ ان کا یہ عمل غلط ہے، آپ ان کے اوپر یہ تنقید کر سکتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اوپر جو گرپ ہونی چاہیے بطور سیکرٹری جنرل وہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ ان کے اوپر الزام کوئی نہیں لگا سکتا کہ وہ غدار ہیں، وہ عمران خان سے دھوکہ کریں گے، وہ چابی والے کھلونے ہیں، وہ اردلی ہیں. یہ ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا سکتا. ہم نے بڑے قریب سے ان کو دیکھا ہے، وہ مخلص ہیں. ہاں ظاہر ہے ان کا پولیٹیکل ایکسپیرینس اس سطح کا نہیں ہے، اس میں انہوں نے وہ غلطیاں بھی کرتے ہوں گے، لیکن غلطی کرنے میں اور بددیانتی میں اور جان بوجھ کے غداری کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. غلطیاں ہوتی رہتی ہیں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ 10 چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں تو 2 آپ سے غلط بھی ہو سکتی ہیں. اور میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کے معاملے میں مین آف دا میچ جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ تھے. سلمان اکرم راجہ جس طرح سے پشاور آئے، بیٹھے، سب کچھ انہوں نے کروایا، ورنہ پی ٹی آئی کے 2 بڑے، ایک سلمان اپنا بیسٹر گور صاحب، ایک اور بڑے وکیل ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا،
پھر وہ بھی کہیں گے کہ میرے خلاف ایک کمپین شروع کروا دی ہے تم نے. وہ بھی اس حق میں نہیں تھے کہ الیکشن کروایا جائے. وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمیں ٹائم ابھی گین کرنا ٹائم گزارنا چاہیے اور علی امین گنڈا پور صاحب جائیں گورنر ہاؤس اپنے دستخطوں کی تصدیق کریں. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب اور ان کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی قیادت دیگر جو وہاں یہاں موجود تھے، جنید اکبر صاحب، اسد کیسر صاحب، ان سب کا یہ تھا کہ ہمیں بالکل ٹائم نہیں دینا چاہیے، اور جب آئین واضح ہے تو ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اور وہ الیکشن کی طرف گئے اور ان کا فیصلہ درست ثابت ہوا. نورین نیازی صاحبہ نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے حوالے سے مزاحمت ان کی بہنیں اور ان کی پارٹی مزاحمت جاری رکھے گی، ان کے لوگ مزاحمت کارکن جاری رکھیں گے اور وہ رہا ہوں گے. اسی طرح سے ہاں ایک مجھے بات یاد آ گئی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آج کی ملاقات میں وکلا پہ بہت اظہار برہمی کیا ہے اور اپنے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سے اظہار ناراضگی کیا ہے. عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وکلا کو عدالتوں پر دباؤ جس طرح سے ڈالنا چاہیے تھا اس کا 5% بھی وہ عدالتوں پر دباؤ نہیں ڈال پا رہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ جب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جا کے عدالتوں میں بیٹھ جائیں جب تک میرے کیسز کی تاریخ نہ ملے، تو یہ عدالتوں میں جا کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیا ان کو کوئی گولی مار دے گا، ان کو کوئی گرفتار کر لے گا؟ کوئی ان کو کچھ نہیں کہے گا. انہیں کہیں کہ عدالت میں جا کے بیٹھ جائیں اور اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک میرے کیسز کی تاریخ نہ ملے. انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے اوپر بھی دباؤ بڑھائیں، سپریم کورٹ کے اوپر بھی دباؤ بڑھائیں. اور عمران خان صاحب، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی ایم این ایز ایم پی ایس جو اڈیالہ کے باہر آتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. وہ آج علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ عمران خان نے کہا میں ان کو نہیں روکا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمران خان صاحب کا سب سے زیادہ جو فوکس ہے جو عمران خان صاحب کا، وہ یہ ہے کہ عدالتوں پر دباؤ آپ کیوں نہیں بڑھا رہے. اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عدالتوں میں جا کے ایم این ایز ایم پی ایس اور وکلا جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو عدالتوں پر دباؤ آئے گا اور عدالتوں کو کیسز لگانے پڑیں گے. عمران خان کیونکہ ڈیل کر کے نہیں، عدالتوں کے فیصلوں کے ذریعے باہر آنا چاہتے ہیں. اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ القادر کیس میں اگر جسٹس ڈوگر نے ضمانت نہیں دینی، نہ دے، کم از کم ضمانت مسترد کر دے تاکہ معاملہ سپریم کورٹ چلا جائے. سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے بنسبت جلدی کیس لگ جاتا ہے. تو اس پہ عمران خان صاحب نے اظہار ناراضگی کیا ہے. سہیل آفریدی صاحب نے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت سے ملاقات کی ہے، یہ بڑی پیش رفت ہے. اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں بہت فاصلے پیدا ہو گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ 27 سپٹمبر کے جلسے میں محمود ثنا چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نہیں آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جس بھی ایونٹ کا میزبان علی امین گنڈا پور ہوگا اس ایونٹ میں ہم نہیں آئیں گے. سہیل آفریدی نے کل ملاقات کی، جرگے کی دعوت دی، اور جو جرگہ ہے کے پی کا اس میں امن و امان پہ بات ہوگی، آپریشن پہ بات ہوگی، دیگر ایشوز پر بات ہوگی. تو وہ گئے تھے علامہ ان کے محمود ثنا چکزئی صاحب کے گھر. انہوں نے ویسے الگ سے جانا تھا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس، لیکن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کیونکہ وہیں پہ موجود تھے تو اس لیے علامہ صاحب سے وہیں پہ ہی ملاقات سہیل آفریدی صاحب کی ہو گئی. تو نومبر کے حوالے سے اس وقت تک عمران خان صاحب نے کوئی کال نہیں دی، اور سہیل آفریدی تیاری تو کر رہے ہیں کہ اگر کال عمران خان دیتے ہیں تو ہم تیار ہوں، لیکن سہیل آفریدی کال نہیں دیں گے. کال اگر دینی ہے تو یا عمران خان صاحب نے دینی ہے یا تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت نے دینی ہے. باقی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. سہیل آفریدی جو ہیں گورننس کے اوپر ان کا پورا فوکس ہے. 4 چیزیں آج بھی آئی ہیں، ان پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں، کس طرح سے وہ گورننس پہ توجہ دے رہے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.